بادشاہ سلامت، اس پل پر میرا فیصلہ کرو گے یا اس پل پر فیصلہ کرو گے؟ بتاؤ کون سا پل تم فیصلے کے لیے اختیار کرتے ہو؟ اس بادشاہ نے اصفہان کا جو نیک بادشاہ تھا کہا بڑھیا اس پل کی طاقت و قوت تو مجھ میں ہے کہ یہاں فیصلہ کر دوں، لیکن پل صراط پر میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا، وہاں بدلہ نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عائشہ کیوں روتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے دوزخ یاد آ گئی اس لیے میں رو رہی ہوں۔ حضرت عائشہ نے اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی اپنے اہل و عیال کو یاد نہیں کرے۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، وقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگان گرامی، سامعین اعظام، آج میری تقریر کا عنوان ہے موت اور موت کے بعد کی زندگی۔ میری تقریر کا عنوان دنیا نہیں ہے بلکہ موت سے میری تقریر کا عنوان ہے دنیا کی لذتیں اور دنیا کا فانی ہونا۔ یہ ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں ہم، اس لیے آج تقریر کا موضوع موت اور موت کے بعد کی زندگی اختیار کیا گیا ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ دنیا تو جیسی گزرنی ہوتی ہے ویسے گزر جاتی ہے۔ ظالمین سمجھتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت میں رہے، کامیابی اور کامرانی میں رہے، لیکن ان کا انجام بھی برائی ہوتا ہے۔ جیسے فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم تبع ہے، اصحاب مدین ہے، اصحاب ایکا ہے۔ ان سب نافرمانوں کے واقعات سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ بار بار ان کی ہلاکتوں کا تذکرہ کیا گیا اور بار بار یہ ثابت کیا گیا کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے بعد آخرت کی زندگی میں حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ جزا کا دن، مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی بدلے کے دن کے مالک ہے، روز جزا کے مالک ہے۔ اسی لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر آیت کا یہ جز تلاوت کرایا جاتا ہے، مالک یوم الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی روز جزا کے مالک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں چھوٹی سی تھی، میں کھیلتی تھی تو اس وقت اخلاق کو سنوارنے والی صورتیں، اس وقت انسان کو آخرت اور موت کو یاد دلانے والی صورتیں یاد ہو، یا اس وقت یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ لیکن جب میں سمجھدار ہو گئی اور مجھے سوجھ بوجھ آ گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات کی صورتیں نازل ہونے لگی۔ تو پہلے درست کیا گیا
پہلے عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور توحید کو زندہ کیا گیا۔ مکی صورتوں میں ابتدائی یہی صورتیں ہیں جو توحید، رسالت اور آخرت کو بیان کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کی مدنی صورتیں سورہ النساء ہے، الانفال ہے، التوبہ ہے، سورہ الحجرات ہے، سورہ النور ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جس میں احکامات بیان کیے گئے۔ تو حضرت عائشہ کے قول سے اور قرآن کریم کے نزول کی ترتیب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے انسان کو، پہلے مومن بندے کو اپنی توحید، عقیدہ توحید کو پختہ کرنا چاہیے، عقیدہ رسالت کو پختہ کرنا چاہیے اور عقیدہ آخرت کو پختہ کرنا چاہیے۔ مسلم قوموں کے ساتھ ساتھ دیگر قوموں میں بھی عقیدہ آخرت تھا، موت سے وہ ڈرتے تھے۔ تو ایک بادشاہ کا واقعہ میرے آج مطالعے میں آیا کہ بادشاہ نے تابوت جس میں میت اور جنازہ لے جایا جاتا ہے، اب ہمارے پاس تابوت تو ہر گھر میں ہے نہیں، بلکہ مسجد سے لے جائے جاتے ہیں جنازے اور اس میں قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے، ورنہ عیسائیوں میں اور دیگر قوموں میں وہ اپنے تابوت خود تیار کر کے رکھتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک بادشاہ نے تابوت تیار کر رکھا اور ہر روز ایک خادم سے کہتا تھا، ایک متعین خادم تھا کہ مجھے تابوت میرے سامنے لا کر پیش کر دینا تاکہ مجھے موت یاد رہے۔ لیکن جب اس نے ایک دن آئینے میں اپنے بال سفید دیکھے تو اس نے کہا کہ اب تابوت دکھانے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی داڑھی میں، میں نے اپنے سر میں سفید بال دیکھ لیے ہیں، اب مجھے خود موت یاد آئے گی۔ اس لیے اس نے تابوت کا دیکھنا بند کر دیا اور موت کو اور عقیدہ آخرت کو یاد رکھنے لگا اپنے سفید بالوں کو دیکھ کر۔ اور قرآن کریم میں بھی یہ کہا گیا کہ جاءکم النذیر، ہمیں مخاطب کر کے کہا قرآن میں، کیا اللہ نے تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں بھیجا؟ تو النذیر کی تفسیر کئی معنی کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ النذیر قرآن کو بھی کہا گیا، النذیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، النذیر آپس میں ایک دوسرے کو وعد و نصیحت کرنے والے کو بھی کہا گیا۔ اور النذیر کا خلاصہ اور اس کا مطلب بعض مفسرین یہ بھی لیتے ہیں کہ تمہارے سفید بال آ گئے، اب موت کی تیاری کرو، تمہارے پوتے آ گئے، پڑ پوتے آ گئے، نواسی آ گئی، پڑ نواسی آ گئی، اب موت کی اور آخرت کی تیاری کرو۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ 3 مرحلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک عالم دنیا کا ہے، ایک جہان دنیا کی ہے، اور دوسرا عالم برزخ ہے، جہان برزخ ہے جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، اور تیسرا جہان عالم آخرت ہے جس کو ہم جہان آخرت بھی کہتے ہیں۔ تو ان تینوں عالموں میں اور تینوں جہانوں میں اور زندگی کے ان تینوں مرحلوں میں ہمیں کامیابی کی کوشش کرنا ہے اور ہمیں نیک اعمال بجا لانا ہے کہ ہمارے تینوں عالم درست ہو جائے۔ اللہ نے انسانی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے اور مومن بندوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کو عام کیا ہے۔ اللہ نے فطرت انسانی کو دبایا نہیں، کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اچھی اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اور عورت کے معاملے میں تو قرآن کریم کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ عورت کے اندر مرد کے اندر شہوانیت رکھی گئی، عورت کی طرف میلان رکھا گیا، اور شادی کیجئے تو اس کے اندر رغبت رکھی گئی۔ اسی لیے اس معاملے میں کہا گیا انسان کو مخاطب کر کے کہ عورت کے معاملے میں تو انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ تو اللہ نے ہمارے لیے دنیا بھی سنوارنے کا موقع دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں قبر بھی
اچھی سنوارنے بنانے اور آخرت کو بھی بنانے اور سنوارنے کے مواقع اور اعمال دیے ہیں۔ چنانچہ ہماری دعا بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اور بھی دعا ہے ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ہماری بیویوں سے ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام اور متقین کا پیشوا بنا۔ کمانے کی ترغیب دی گئی، کمانے ایمان کے بعد تعلیم کے بعد کمانے کی ترغیب دلائی گئی، دنیا کو سنوارنے کی ترغیب دی گئی، خود بھی کہا گیا کہ کماؤ، اور یہ کہا گیا کہ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتی علی عبدی، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی نعمت، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے معیار مختلف بنائے ہیں۔ کپڑا ہر ایک کے الگ معیار کا ہوتا ہے، کھانا ہر ایک کے الگ الگ معیار کا ہوتا ہے، ہر ایک کا اسٹیٹس الگ الگ ہوتا ہے، مکان رہائش ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے، سواریاں اس کے اعتبار سے جداگانہ ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے، جس کی جس طرح ضرورت ہوتی ہے اور جس کی جس طرح گنجائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس طرح کی سواری مہیا کرتے ہیں۔ تو اللہ خود چاہتے ہیں کہ میرے بندے کی دنیا بھی اچھی گزرے، موت بھی اچھے آئے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی گزرے۔ دنیا کے بارے میں کہا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس دنیا کو ہم نے دار العمل بنا کر تمہیں بھیجا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون تم میں کا اچھا عمل کرتا ہے۔ تو دنیا دار العمل ہے۔ دنیا کی مثال کھیتی کی سی ہے۔ اب جون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بارش برسے گی، جو کسان بوئے گا وہی اپنی فصل کاٹے گا، اور کھیتی میں محنت نہیں کرے گا، زمین میں محنت نہیں کرے گا تو یہ کھیتی جھاڑی جھنکڑ سے بڑھ جائے گی، یہ کھیتی اس میں کوئی اچھی فصل نہیں ہوگی گی۔ اس لیے مومن بندہ ہونے کے ناطے اس دنیا کو صحیح گزارنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور بہت ہمارے لیے اہم ہے۔ دنیا کی زندگی ہماری کامیاب اور کامران، ہماری اپنے ایمان کی بڑھوتری، ہمارے اپنی اولادوں کی بڑھوتری اور ہمارے اہل خاندان اور ہم اپنے فرائض کے بجا لانے سے پوری ہو سکتی ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری اس دنیا کو بھی اچھا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے۔ اسی وجہ سے نماز جمعہ کے فارغ ہوتے ہی سورہ جمعہ میں کہا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو اور اپنے رزق کی جگہ پر بیٹھ کر اور رزق حاصل کرتے ہوئے زبانوں سے اللہ کا ذکر خوب کرو۔ آج اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کا ذکر ہی موت کی بھی تیاری ہے اور آخرت کی بھی تیاری ہے۔ حدیث میں کہا گیا اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی کی چیزیں اور لذتوں کو ختم کرنے والا ذریعہ یعنی موت کا تم سب سے زیادہ تذکرہ کیا کرو۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے حضور حاضری کو زندہ رکھنا ہے۔ لیکن آج یہی موبائل ہمیں بھی غافل کر رہا ہے
اور ہماری اولادوں کو بھی غافل کر رہا ہے۔ ہم اپنی تجارت پر بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک نہیں آتا ہے تو ہم اپنے موبائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دکان میں جتنے ورکرز ہیں اور جتنے کام کرنے والے ہیں، ان کی زبانوں پر تسبیح نہیں ہوتی ہے، ان کی زبانوں پر اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب گناہ، ایسی فلمیں اور ایسے ویڈیوز اور ایسے چٹکلے دیکھنے میں لگے رہتے ہیں جو ہنسی مذاق کے ہوتے ہیں اور گناہوں کے ہوتے ہیں، اور بے حیائی کے جو تو چٹکلے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو کہاں سے ہماری تجارت میں برکت آئے گی؟ کہاں سے ہمیں ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی توفیق ملے گی؟ قرآنی آیات یوں ہی نہیں ہے، قرآنی صورتیں یوں ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں۔ آج بہت سی شکایتیں سننے کو مل رہی ہے کہ طالب علم آتا نہیں، سرپرستوں سے کہا گیا، والدین سے کہا گیا کہ آپ کا بچہ آتا نہیں، صبح پہلے پیریڈ میں پہنچتا نہیں، حاضری کے وقت رہتا نہیں، تو والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، رات میں موبائل ہم کو دیتا نہیں ہے اور تمام رات موبائل کے دیکھنے میں گزار دیتا ہے اور صبح سوتا ہے، تو کہاں سے وہ وقت کی پابندی کرے گا، اور کہاں سے وہ مدرسے میں اور کہاں سے جو ہے تو مکتب میں کہاں سے جو ہے تو وقت پر پہنچے گا؟ اس لیے محترم سامعین، جتنی چیزیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہیں، جتنی چیزیں موت کو بھلانے والی ہے، وہ سب ہمیں ان چیزوں کو ہٹانا ہوگا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک و صاف کرنا ہوگا۔ محترم سامعین، موت کے بارے میں کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ تمہیں موت کے بعد پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ موت کی گھڑی اور روح کے نکالنے کو بھی قرآن کریم میں کہا گیا الذین تتوفاہم الملائکہ، ملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ کافرین جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، بڑے سخت انداز سے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوں گے۔ فرشتے کافرین کی روح ایسے انداز میں قبض کریں گے کہ فرشتے خود ایسے آئیں گے جو بہت ڈراؤنی اور خوفناک صورت والے ہوں گے، ہاتھوں میں لوہے کے گز لیے ہوئے آئیں گے، اور اس سے بھی یضربون وجوہہم وادبارہم، پیٹھ پر بھی ماریں گے اور چہروں پر بھی ماریں گے، اور جب روح قبض کریں گے تو ان کی روح ایسی شدت سے نکالی جائے گی جیسے کسی کانٹے والے درخت سے کسی ریشم کے کپڑے کو اور کسی دھاگے والے کپڑے کو کھینچا جاتا ہے، اس تکلیف دہ انداز سے ان کی روح نکلے گی۔ پھر بدبودار کپڑے میں اس روح کو سمیٹا جائے گا، اس روح کو جمع کیا جائے گا، اور آسمانوں میں تو اس کی روح پہنچائی نہیں جائے گی، بلکہ جہنم کے نچلے حصے میں سجین میں ان کی روحوں کو جو ہے تو جمع اور اکٹھا کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف خوشخبری ہے ہمارے لیے، توبہ، خوشخبری ہے مومنین بندوں کے لیے کہ فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو فرشتے مانوس شکل و صورت میں آئیں گے، اور یہ فرشتے مومن بندے کی روح قبض کرنے سے پہلے جب اس کے پاس اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ آتے رہتے ہیں، اور مومن بندوں کو اپنی شکل و صورت سے وہ مانوس کرتے رہتے ہیں۔ یہی مومن بندہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو کبھی اپنے اعزاء اور اقربا سے کہتا ہے کہ اچھا بستر بچھاؤ، اچھا نظم کرو، مہمان آئے، سفید کپڑے پہن کر لوگ آئے، اس طرح کہتا ہے، اور اس کی روح قبض نہیں کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے تو اس کی عمر اور اس کی مہلت آگے بڑھ جاتی ہے۔
کچھ اس طرح وہ بشارتیں دیتا ہے اپنے اعزاء اور اقربا کو. تو فرشتے مومن بندوں کے پاس آئیں گے تو مانوس شکل و صورت میں آئیں گے اور ایسے نرم انداز سے روح نکالیں گے جیسے کسی برتن کا منہ کھولنے کے بعد، مشکیزے کا منہ کھولنے کے بعد پانی جو ہے تو آسانی سے نکل جائے، اس آسانی سے اس کی روح نکل جائے گی. اور اس کی مثال اس سے بھی دی جاتی ہے کہ جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جائے اس طرح آسانی سے اس کی روح نکال لیں گے اور خوشبودار کپڑے میں اس کو لپیٹیں گے. اور جو فرشتے اس کی روح کو جنت میں اعلی علیین میں پہنچانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے اور آسمان کا ہر دروازہ کھلاتے وقت اس مومن بندے کا تعارف ہوگا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، اس کا استقبال کیا جائے گا اور اس کی روح کو اعلی علیین میں جو ہے تو رکھا جائے گا. اب یہ روح وہاں بھی ہوگی اور قبر کے اندر کچھ تعلق قبر سے بھی اس کا ہوگا. قبر بھی جو ہے تو مومن بندے کے لیے کشادہ کر دی جائے گی اور کافروں کے لیے جکڑ دی جائے گی اور اتنی جکڑ دی جائے گی جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی جائے اور یا ایسے ہی پھسلیاں جو ہے تو ایک دوسرے میں مل جائے گی. تو عالم دنیا بھی ہمیں سنوارنا ہے اور ہمیں عالم آخرت بھی جو ہے تو ہمیں عالم برزخ بھی، قبر کی بھی زندگی ہماری درست ہو جائے. اگر ہماری یہاں کی زندگی درست رہی، حقوق سے اور ظلم و زیادتی سے پاک رہی، تو اللہ عالم دنیا کے ساتھ ساتھ عالم آخرت، عالم برزخ کو بھی اللہ سنواریں گے. قبر کی زندگی بھی اچھی سرسبز و شاداب رہے گی. ہم اللہ کی ربوبیت کا بھی اقرار کریں گے، ہم جو ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا بھی اقرار کریں گے اور ہم جنت اور دوزخ کے سب چیزوں کا جو ہے تو ہم اقرار کریں گے اپنی قبر میں. اور آخر میں کہا جائے گا کہ سو جا نم کنہومت العروس، ایسے سو جا جیسے کوئی نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اس طرح تو اپنی قبر کے اندر سو جا. اس کے بعد کا مرحلہ آخرت کا آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عائشہ کیوں روتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے دوزخ یاد آ گئی اس لیے میں رو رہی ہوں. حضرت عائشہ نے اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی اپنے اہل و عیال کو یاد نہیں کرے گا. ایک پل صراط کے پر کوئی اپنے اہل و عیال کو یاد نہیں کرے گا. دوسرے اعمال کے دیے جانے کے وقت جب داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اعمال دیے جاتے ہیں اس وقت کوئی اپنے اہل و عیال کو یاد نہیں کرے گا. اور تیسرے جب فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، عدل ترازو لگے گی، اس وقت بھی کوئی اپنے اہل و عیال کو یاد نہیں کرے گا. تو ہمارے اعمال ضروری ہے جو ہمیں نجات دلائے. اس کے لیے ایک دوسرے میں وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا گیا. ہم دنیا بھی بنائیں، قبر بھی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں. اس کے لیے ہمیں نصیحت حاصل کرتے رہنا چاہیے. 2 واقعات دونوں بھی بادشاہوں کے ہیں، بڑے اچھے عبرتناک واقعات ہیں. یہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، مختصراً سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ اصفہان کے جنگلوں میں شکار کر رہا تھا. اس کے شکاریوں نے ایک غریب بڑھیا کی گائے ذبح کر لی اور کھا لی. اب بڑھیا کو بڑا افسوس ہوا کہ میرے 3 بچوں کی پرورش اس گائے پر ہے اور شکاریوں نے کھا لی. میں کسی طرح میرا واقعہ بادشاہ کو بتاؤں، اور بادشاہ کو اللہ نے جب سلطنت اور دولت سے نوازا ہے تو ضرور وہ غریبوں کا خیال رکھیں گے اور آخرت کا بھی انہیں احساس ہوگا. چنانچہ کسی طرح بڑھیا نے بادشاہ کے پاس پہنچنے کی کوشش کی لیکن اس کے باڈی گارڈ پہنچنے نہیں دیتے تھے. اسے معلوم ہوا کہ ایک پل پر بادشاہ پہنچنے والا ہے اور آگے شکار کھیلنے کے لیے جانے والا ہے. چنانچہ یہ بڑھیا اس پل پر پہنچ گئی
اور بڑی تیزی سے پل پر جب سواری آہستہ گزرنے لگی تو بادشاہ نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، اس پل پر میرا فیصلہ کرو گے یا اس پل پر فیصلہ کرو گے؟ بتاؤ کون سا پل تم فیصلے کے لیے اختیار کرتے ہو؟ اس بادشاہ نے اصفہان کا جو نیک بادشاہ تھا کہا بڑھیا، اس پل کی طاقت و قوت تو مجھ میں ہے کہ یہاں فیصلہ کر دوں، لیکن پل صراط پر میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا، وہاں بدلہ نہیں چکا سکوں گا۔ بڑھیا نے کہا کہ میری گائے آپ کے سپاہیوں نے کھا لی ہے اور 3 بچوں کا گزر اس پر ہے۔ اس نے سواری سے اتر گیا اور کہا بڑھیا مجھے معاف کر دو۔ ظالمین کو سزا دی اور 1 گائے کے بدلے اس بادشاہ نے 70 گائے دی اور بڑھیا سے کہا کہ ماں راضی ہو جا۔ تو یہ تھے بادشاہوں کے واقعات، یہ تھے نیک لوگوں کے واقعات۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک زینت نامی باندھی اپنے بادشاہ کے دوپہر میں قیلولہ کے لیے بستر صاف کرتی تھی اور سجا کر رکھتی تھی۔ ایک دن اس نے بستر سجایا لیکن نیند کا غلبہ آیا، نیند غالب آ گئی۔ دیکھا کہ بادشاہ سلامت کھڑے ہیں اور بادشاہ نے اسے جگایا اور کہا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائے اس کی سزا میں۔ اب اسے کوڑے مارے جا رہے تھے تو وہ ہنستی جاتی تھی۔ بادشاہ نے بلایا کہ کہا پوچھو اس سے یہ ہنس کیوں رہی ہے؟ جرأت بھی کی اور باپکی بھی کی اور ہنس کیوں رہی ہے؟ تو جب بادشاہ کے سامنے بہت اچھا بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا، اسے بلایا گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب پلک جھپک گئی اور معمولی سی آگ لگ گئی اور اس میں مجھے 100 کوڑے کھانا ہے اس بستر پر لیٹنے کی وجہ سے، تو جو شخص ہمیشہ اس بستر پر لیٹتا ہو اور اس مسیری پر لیٹتا ہو اس کو کتنے کوڑے برداشت کرنے ہوں گے؟ اسی وقت انہوں نے توبہ کی اور خلافت اور بادشاہ چھوڑ کر اپنے نانا سے جو ہے تو منسلک ہو گئے اور بہت بڑے جو ہے تو سلسلے خلافت میں جو ہے تو داخل ہو گئے۔ محترم سامعین، بس میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ اللہ ہماری عالم دنیا بھی بنا دے، عالم قبر بھی بنا دے اور ہمیں عالم آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش اور بخشش اللہ ہمیں نوازے۔ ہمارے دینی سال بھی، تعلیمی سال بھی شروع ہو رہے ہیں، اسکولوں کو بھی شروع ہو رہے ہیں، ہم ہر اعتبار سے اپنے بچوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔